اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے سورۃ اللہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نجات سے، مصائب اور تکلیفوں سے نجات سے نکلنے کا راستہ اللہ خود بنائیں گے. یجعل لہ مخرجا، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، نکلنے کا دروازہ. تو یعنی جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا. تقوی کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر لو. یہ ہے تقوی. زندگی میں جو کچھ کر بیٹھے اس سے سچی توبہ کر لیں، ان کاموں کو چھوڑ کر پھر ان کاموں میں اپنی زندگی کو لگائیں کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ ہے تقوی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا، ہمارے عذاب سے، قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، گناہوں سے باز آ گیا اور باقی زندگی ہماری اطاعت میں گزاری، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں جو بھی مسائل آئیں گے ان سے نکلنے کا راستہ ہم خود بتائیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ ہم اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. بے گمان روزی، اس کی سوچ بھی نہ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور سن لو جو اللہ پر صحیح معنی میں توکل کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. 3 باتیں اللہ نے، 3 خوشخبریاں امت کو سنائی کہ تم تقوی اور پرہیزگاری تو اختیار کرو، اللہ کے لیے سچی توبہ تو کرو، پچھلی زندگی سے شرمندہ تو ہو. تمہاری پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ ایسے راستے بنائیں گے پریشانیوں سے نکلنے کے کہ تم حیران ہو جاؤ گے. دوسرا انعام یہ کہ تمہیں ایسی اللہ روزی دیں گے، ایسے روزگار کے دروازے کھولیں گے، ایسی تمہاری روزی اللہ بنائیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہ ہوگا. من حیث لا یحتسب، کہاں سے روزی آ رہی ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور دیکھو جو اللہ پر توکل کر لے، بھروسہ کر لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس آیت کے نزول کے پیچھے بڑا ایمان افروز قصہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جوان بیٹے کو مشرکوں نے قیدی بنا لیا اور زنجیروں میں جکڑ کے رکھا اور ان کے سامنے ان کو قیدیوں جیسا سلوک کر رہے ہیں. حضرت عوف ابن مالک بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے.
آقا کو اپنا مدعا بیان فرمایا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی اور ہمارے مالی حالات بھی کوئی اس قابل نہیں۔ میرا بیٹا جو سالم اس کا نام ہے، واحد سہارا تھا بڑھاپے کا، وہ بھی مشرکوں نے اسے قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے قید کر ڈالا۔ یا رسول اللہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ نصیحت آقا نے اس لیے فرمائی کہ پریشانی کے عالم میں انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو اپنے نجات کے کوئی راستے نظر نہیں آتے تو اس کی زبان پہ کفر کے بول بھی آ جاتے ہیں، وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا دیکھو یہ امتحان تمہارے اوپر آیا ہے تو صبر کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اپنے بیٹے کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور یہی وظیفہ تم دونوں ماں باپ ہو تم بھی پڑھو۔ آقا نے کوئی گنتی کوئی تعداد نہیں بتائی، بس ایک وظیفہ بتا دیا، بس یہ پڑھو کثرت کے ساتھ۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وظیفہ لے کے اپنے گھر پہنچے تو بیوی انتظار کر دی تھی۔ پوچھا بھئی آقا کی خدمت میں گئے تھے، کیا حل نکالا؟ بھئی آقا نے یہ وظیفہ بتا دیا، کہا بیٹے کو پیغام پہنچا دو کہ وہ بھی پڑھے کثرت سے اور تم دونوں بھی پڑھو۔ تو فرمانے لگی کہ سبحان اللہ، آقا کی طرف سے آیا ہے تو برکت والا ہی ہوگا۔ دیکھو یہ یقین کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو ساری دنیا ہی پڑھتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ اور بتا دیتے، ساری دنیا پڑھتی ہے یہ وظیفہ تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں آقا نے وظیفہ بتایا ہے تو یقیناً برکت والا ہوگا۔ تو حضرت عوف ابن مالک ان کی بیوی نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، ان کا بیٹا جو مشرکوں کی قید میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی شان کے کچھ دن گزرے تھے کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رہائی نصیب کر دی، اور وہ رات کے پہر میں ان کے مشرکوں کے چنگل سے بچ نکلے۔ ان کا ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، اس پہ سوار ہوئے اور تیزی سے دوڑے اپنے گھر کی طرف۔ تو جاتے جاتے وہ جو مشرک قبیلہ تھا جنہوں نے انہیں قید کیا تھا، تو سالم ابن عوف جب وہاں سے گزرے تو ان کا باڑا تھا، اس باڑے میں 4000 بکریاں اور 100 اونٹ تھے اس قبیلے کے۔ تو عرب کو پتہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی بولی کیا ہے، تو سالم ابن عوف نے گزرتے گزرتے آواز لگائی اونٹوں کو، تو اونٹوں نے ان کی آواز کو سنا اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ جب اونٹ چل پڑے تو بکریاں بھی چل پڑی، پیچھے پورا یہ قافلہ لے کے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب تہجد کا وقت، آدھی رات، دروازہ بجا رہے ہیں، ابا دروازہ کھولو، تو ماں اندر سے چونکی، کہنے لگی یہ تو ہمارے بچے کی آواز لگ رہی ہے۔ پھر خود کہنے لگی ارے وہ کہاں ہوگا، وہ تو زنجیروں میں جکڑا قید ہے دشمن کے پاس، یہ تو ہمارے کانوں کا وہم ہے۔ پھر آواز لگائی بچے نے باہر سے، اماں دروازہ کھولو میں تمہارا بیٹا ہوں۔ اب بتائیے بوڑھے ماں باپ کی خوشی کس قدر ہوگی کہ جوان بیٹا جو دشمن کی قید میں تھا صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ خوشی خوشی دونوں نے دروازہ کھولا، اپنے لال کو سینے سے لگایا، پوچھا بھئی کیسے رہائی ملی؟ کہا بس جو وظیفہ آقا نے بتایا وہ پڑھتا رہا،
میری آنکھ کھلی جب رات میں، دیکھا میری زنجیریں خود ہی ٹوٹی ہوئی. میں سمجھ گیا اللہ کی مدد آ گئی. باہر نکلا تو دیکھا ایک اونٹنی بھی تیار کھڑی ہے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی مدد ہے. اور اس پہ جب میں چلا تیزی سے، باڑے سے گزرا تو آواز لگائی، ان کے سارے مویشی میرے پیچھے آ گئے. ذرا باہر آ کے دیکھیے. اب جو دونوں ماں باپ نے باہر آ کے دیکھا تو پورا میدان 4000 بکریوں اور 100 اونٹوں سے بھرا پڑا. تب مجھ جیسا کوئی ہوتا کہتا سبحان اللہ، ارے بیٹا واہ بڑا کمال کیا، تجھے رہائی بھی مل گئی، دشمن کا مال بھی ہاتھ آ گیا. لیکن عوف ابن مالک نے کہا بیٹا ابھی اس کو ہاتھ نہ لگانا، پہلے رسول اللہ سے فتویٰ پوچھ لیں. یہ جو تم اس طرح لے آئے ان کا مال یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ آج کا مسلمان تو کہتا ہے مال آنا چاہیے، بس ٹیبل کے اوپر سے آئے یا ٹیبل کے نیچے سے آئے، مال آنا چاہیے. حلال حرام کا فرق ہی ختم ہو گیا. وہ صحابہ تھے، کہا نہیں پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ کے آتا. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گئے اللہ کے نبی کے پاس. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میرا بیٹا رہا ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آیا تو ہے، ان کے ساتھ قبیلے کے سارے مویشی بھی لے آیا، 4000 بکریاں اور 100 اونٹ ہیں. یا رسول اللہ حکم فرمائیں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ ابھی ایک سوال کیا آقا کی خدمت میں. میرے بھائیوں جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی جو میں نے آپ کو سنائی. سوال اللہ کے نبی سے کیا، جواب کہاں سے آیا؟ عرش الہی سے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ ایسے ہی اس کے لیے راستے بنائیں گے. راستے بنے نہیں بنے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی روزی دیں گے بے گمان. اللہ نے دی نہیں دی، 4000 بکریاں اور 100 اونٹ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کر بیٹھے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ آیت نازل. آقا نے فرمایا بھی اللہ فرما رہے ہیں یرزقکم من حیث لا یحتسب، بے گمان روزی تمہیں ملی ہے، یہ سب حلال ہے، یہ سب تمہارا ہو گیا. اب بتائیے اللہ کیسے بے گمان